بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو آگے جو مسئلہ بیان کرنے جا رہا ہوں کچھ ایسی چیزیں بتا دوں جس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ٹھنڈی کا موسم آ رہا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو موضوع پر مسح کرنے کے احکام سے واقف کرا دوں، اور موزے پر مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آدمی مکمل طور پر پاک ہو، ناپاک نہ ہو، اور پھر اس کے بعد وضو کرے مکمل طور پر۔ اب وضو کرنے کے بعد وہ موزہ جو چمڑے کا موزہ کہا جاتا ہے، لیدر ساکس کہا جاتا ہے، اس کو پہن لے۔ اب اس کے بعد مثال کے طور پر اگر صبح فجر کے وقت 5 بجے اس نے مکمل وضو کر کے موزہ پہنا ہے لیدر والا، اب اس کا وضو ٹوٹ رہا ہے صبح 7 بجے۔ تو اب 7 بجے جب وضو ٹوٹ رہا ہے تو اس وقت جب وضو کرنے جائے گا تو اب اس کو پاؤں دھلنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف موزے پر مسح کر لے گا۔ اور یہ مسح اگر مقیم آدمی ہے تو وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر جتنی بار وضو کرے اس پر مسح کر سکتا ہے، اور مسافر آدمی ہے وہ 72 گھنٹے کے اندر اندر جتنی مرتبہ وضو کرے اس موزے پر مسح کر سکتا ہے۔ اور موزے کے اندر جو شرائط ہیں وہ لیدر والے موزے میں پائی جاتی ہیں۔ یہ کپڑے والا موزہ جو مارکیٹ میں مل رہا ہے اس پر مسح کے جو شرائط ہیں موزے کے اندر وہ نہیں پائی جاتی۔ اب موزے کے اوپر جو شرائط ہے وہ کیا ہے وہ آپ عبارت میں دیکھیں۔ موزوں پر مسح کے احکام۔ موزہ چمڑے کی جرابوں کو کہتے ہیں۔ اس پر مسح کے لیے درج ذیل شرائط ہیں۔ نمبر 1، موزہ کو مکمل طہارت اور پاکی کی حالت میں پہنا ہو، یعنی مکمل پاکی ہو اور وضو بھی کیا ہو۔ موزہ اتنا اونچا ہو کہ کم از کم ٹخنوں کو چھپا لے۔ موزہ پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر یا اس سے زیادہ نہ پھٹا ہوا ہو۔ موزہ اپنی موٹائی کی وجہ سے پنڈلی پر کھڑا رہے، لہذا جو جرابیں ربڑ کی وجہ سے پنڈلی سے لپٹی رہیں تو ان پر مسح جائز نہ ہوگا۔ یعنی جو آج کل مارکیٹ میں کپڑے کا موزہ مل رہا ہے وہ ربڑ کی وجہ سے پنڈلیوں پر چپکا رہتا ہے، اس پر مسح جائز نہ ہوگا۔ موزہ اتنا موٹا ہو کہ اس پر پانی گرائیں تو پانی اس میں اتر کر پاؤں تک نہ پہنچ سکے۔ موزہ اتنا موٹا ہو کہ اس کو پہن کر بغیر جوتے پہنے 2 میل پیدل چلیں تو نہ پھٹے۔ مذکورہ شرائط اگر جرابوں میں پائی جائیں تو وہ کہنے میں تو جرابیں ہوں گی مگر دراصل موزے ہوں گے، لہذا ان پر بھی مسح درست ہوگا۔ یعنی کوئی ایسا موزہ ہو جو بہت موٹا بنایا گیا ہو، بہت موٹی دری کا بنا دیا گیا ہو، اور وہ بغیر کسی ربڑ کے لاسٹک کے وہ پاؤں پر رکا رہے اور اس کو پہن کر کے 2 میل پیدل چل دے، اتنا مضبوط اور موٹا ہو اور اس پہ اندر پانی بھی نہ جا سکتا ہو تو اس پر بھی مسح درست ہوگا۔ مسنون مقدار۔ مسح کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ گیلا کر کے پاؤں کے اوپر والے حصے پر انگلی سے شروع کر کے، یعنی پاؤں کی انگلی کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھے اور اس کو کھینچ کر پنڈلی کی طرف لے آئیں تو مسح ہو جائے گا۔ فرض مقدار مسح کی کیا ہے؟ مسح کی فرض مقدار یہ ہے کہ ہاتھ کی 3 انگلیوں کو موزے کے اوپر والے حصے پر لگا دے، بس۔ لیکن مسنون طریقہ یہ ہے کہ ان انگلیوں کو اور مکمل ہاتھ کو لگا کر کے کھینچ کر کے اوپر تک لے آئے، یہ مسنون طریقہ ہے۔ اب یہ مسح
کب 24 گھنٹے سے پہلے کب ٹوٹ جاتا ہے؟ نمبر 1، موزہ کو بیچ میں اتار دیا 24 گھنٹے سے پہلے تو یہ مسا ٹوٹ جائے گا۔ اب اس کو ضرورت پڑے گی پاؤں دھلنے کی، اگر موزہ کو اتار دیا ہے تو، اور مدت گزر جانے کے بعد بھی مسا ٹوٹ جائے گا، اس کو موزہ اتار کر کے پاؤں دھلنا پڑے گا۔ ایسے ہی موزہ اتارنا، اگر ایک موزہ اتار دیں یا کم از کم ایک پاؤں کی ایڑی باہر نکال لیں تو مسا ٹوٹ جائے گا۔ مدت گزرنا، مقیم کے لیے مدت مسا 24 گھنٹے ہے اور مسافر کے لیے 72 گھنٹے ہیں۔ جب مدت گزر جائے تو ایک دفعہ موزہ اتار کر پاؤں دھونا ضروری ہے۔